السلام علیکم۔ عمران ریاض خان خاموش کیوں؟ ایک جیتا جاگتا ہنستا مسکراتا بولتا انسان ایک زندہ لاش بن گیا۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، اب لب بھی آزاد نہیں رہے۔ میں ہوں ابن اسکندر خان، ایک بہت ہی خاص ولاگ کے ساتھ۔ آج میں نے عمران ریاض کے کچھ ویڈیوز دیکھی تو بڑا دکھی بھی ہوں۔ جب رہیے گا میرے ساتھ اس ولاگ میں، مکمل ولاگ دیکھیے گا۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہتا ہے۔ نیا یوٹیوبر ہوں، ابھی میرے اتنے وہ نہیں ہیں، فالوورز بھی نہیں ہیں، اتنے سبسکرائبر نہیں ہیں، لوگ لائک بھی نہیں کرتے، کم کومنٹس آتے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ اب کچھ چل نکلا ہے، کچھ میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کچھ نئے میرے دوست میرے ساتھ نئے سفر ہوئے ہیں۔ تو میں آپ سے جو بھی میرے دوست دیکھیں میرے ولاگ کو، پلیز اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر کر لیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ جو نئے دوست آ رہے ہیں میں ان سے ملتمس ہوں، جنہوں نے سبسکرائب کر دیا میں آپ کا تھینک فل ہوں۔ تھینک یو سو مچ، جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ بغیر کسی توقف کے میں اپنے ٹاپک پہ بات کروں گا۔ آج ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے، آج عمران ریاض خان کی باتیں کریں گے اور ارشد شریف شہید کی بھی باتیں کریں گے۔ مجھے یہ دونوں شخص بڑے پسند ہیں۔ ارشد شریف شہید تو وہ چلے ہی گئے، مجھے بہت اچھا لگتا تھا وہ۔ میں اس کی قبر پہ گیا، آپ یقین کریں مجھے اس کی قبر سے اس طرح محسوس ہوا، میں جب اس کی قبر کی پر فاتحہ پڑھ رہا تھا ارشد شریف شہید کی، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، کبھی زندگی میں نے اسے ایز اے پسند دیکھا نہیں، نہ عمران ریاض خان کو دیکھا ہے۔ آپ ہی کی طرح یوٹیوب پر چینلز پر دیکھتا ہی رہا ہوں انہیں، لیکن اس کی جو آواز تھی جب وہ بولتا تھا، ارشد شریف کی میں پہلے بات کروں گا، تو اچھا لگتا تھا۔ تو جب میں اس کی قبر پہ گیا، میں فاتحہ پڑھ رہا تھا، آپ یقین کیجئے کچھ پھول بھی ادھر سوکھے ہوئے پھول پڑے ہیں وہاں پر، اس کی قبر کونے میں ہے، جو ایجیٹ کا جو قبرستان ہے اس کے پیچھے کونے میں ہے، آگے فرنٹ میں نہیں ہے۔ ہم نے وہاں پر مغرب کی نماز بھی ادا کی، میں تھا، میرا بچہ تھا میرے ساتھ، میرا بھانجا تھا۔ تو اندھیرا ہو رہا تھا، ہم اس کی قبر پہ گئے تو خاموشی میں جب میں فاتحہ پڑھ رہا تھا تو وہاں سے مجھے قبر سے، آپ یقین کریں، ایک سرگوشی سی محسوس ہوئی کہ وہ کہہ رہا، وہ جس طرح اپنے پروگرام میں کہتا تھا کہ پاکستان اور دنیا بھر میں میرے سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ مجھے اس طرح محسوس ہوا کہ جیسے اس کی قبر بول رہی ہو۔ ایک اچھی آواز تھی، سچ کی آواز تھی، عدل کے لیے بولتا تھا، انصاف کے لیے بولتا تھا، اور ہم نے اس آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا۔ بچپن میں ہم ایک کہانی پڑھا کرتے تھے، وولف اینڈ اے لیمب۔ انگریزی میں یہ 6ٹھی 7ویں جماعت میں مجھے زبانی وہ میں نے یاد کی تھی۔ اس وقت ہمارے ٹیچر نے ہماری ٹھکائی کی تو وہ کہانی تھی، once upon a time there was a wolf، یا long long ago there was a wolf he used to go۔ اچھا میں اردو میں آپ کو، وہ مجھے انگریزی میں بھی یاد ہے، وہ ہم نے چھوٹی سی کہانی تھی، میں آپ کو اردو میں سناتا ہوں۔ ہوا کیا کہ ایک جنگل میں ایک بھیڑیا تھا، اور اسی جنگل میں ایک بھیڑ کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو وہ ایک ندی کے کنارے بھیڑ کا بچہ پانی پی رہا تھا، ادھر سے ایک بھیڑیے کا گزر ہوا، اچھے تگڑے بھیڑیے کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ نیچے کی سمت ایک چھوٹا سا بھیڑ کا بچہ، اسے لیمب کہتے ہیں، بھیڑ کا چھوٹا بچہ، معصوم سا پیارا سا، ہوتے بھی بڑے پیارے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ پانی پی رہا ہے، بھیڑیوں کو بھوک لگی تھی تو وہ اسے کھانا چاہتا تھا۔ اب بھیڑیا اسے کھائے تو وہ جیسے اس کا جی چاہے جا کے اس کی گردن دبوچ لے، بھیڑ کا بچہ اس بھیڑیے کا مقابلہ کرنے کی سکت تو نہیں رکھتا، تو وہ کھا سکتا ہے۔ بہرحال وہ بھیڑیا آرام آرام سے اس کے قریب پہنچا۔ جس طرح آپ دیکھیں بڑے جو ہنٹرز ہوتے ہیں، بڑے چھپ کے، چیتا بھی ہوتا ہے، ٹائیگر ہوتا ہے یا لائن ہوتا ہے، بالکل ایسے 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 وہ کرولنگ کر کے اپنے شکار کے قریب پہنچتے ہیں، اور پھر اچانک تیز بھاگ کے اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو وہ بھیڑیا بھی آہستہ آہستہ اس کے پاس گیا اور اچانک اس کے سر پہ پہنچ گیا۔ اب بھیڑ کے بچہ جب پانی سے منہ اٹھایا تو اس نے دیکھا بھیڑیا تو اس کے سر پہ ہے، اب بھگنے کا کوئی رستہ بھی نہیں، معصوم صاحب وہ بھیڑ کا بچہ۔ تو بھیڑیے نے اس کو کیا کہتے ہیں، گرجدار آواز میں اس سے کہا، یہ پاکستان کی سیاست پہ میں آؤں گا، یہ بڑی خاص کہانی ہے، ذرا سنیے گا، جمے رہیے گا میرے ساتھ آخر تک۔ بھیڑیے نے انتہائی جبرانہ، جیسے ہمارے بڑے لیڈر، ہمارے چودھری، ہمارے سردار اپنے
محکوموں، اپنے حاریوں، اپنے غریب کسانوں سے مخاطب ہوتے ہیں، تو اس نے بھی کہا کیا کر رہا ہے، پانی کو گندا کر رہا ہے. بھیڑ کا بچہ کانپنے لگا، معصوم تھا بیچارہ. اس نے کہا نو سر، میں تو پانی کو گندا نہیں کر رہا، اور پانی تو آپ کی طرف سے نیچے میں تو پی رہا ہوں، اور پانی تو اوپر سے آپ کی سمت سے نیچے کی سمت آ رہا ہے. اب جو دیکھیں، چل بند کر اپنی بکواس کرتا ہے، پانی گندا کر رہا ہے اور آگے سے باتیں بھی کرتا ہے. اب اس بہانے سے وہ اس کی گردن نہیں دبوچ پایا. اب اگلی بات، اگلا مرحلہ آتا ہے. اب بھیڑیا اسے کہنے لگا، اچھا تو وہی ہے نا، پچھلے سال تو نے مجھے گالیاں دی تھی، تو وہی ہے گالیاں دے کے بھاگ گیا تھا. بھیڑ کا بچہ خاموش ہو گیا بیچارہ. کہنے لگا، سر میں تو پچھلے سال پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میں تو ابھی 7 ماہ کا ہوں. اب یہاں بھی اس کا نہیں چلا، اس کا داؤ نہیں چلا بھیڑیے کا. تو پھر بھیڑیے نے اس نے کہا، اچھا 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 اچھا، ہاں بھائی وہ تو نہیں سی، وہ تیرا پیو ہے گا، وہ سی وہ تیرا پیو سی. تے چل پھر ہوں تینوں تیرے پیو دی کیتی دی اج میں تینوں تیرے نال. بہرحال اسے مار دیا، کھا گیا، کہانی ختم. یہ کچھ پاکستان میں آج انصاف ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے 10,000 سے زیادہ لوگ ہیں. یقین کیجئے، آپ موٹے موٹے لیڈروں کا نام لیتے ہیں، اس ملک کے غریبوں کا نام نہیں لیتے. بلوچستان میں، ہمارے ٹرائبل ایریاز میں تم کبھی امن نہیں لا سکتے جب تک اپنے لوگوں پر ظلم کرو گے، اپنے لوگوں کو مار کے تم کہو گے ہم امن لائیں گے. امن محبت سے آتا ہے یار، آپ محبت بانٹو. ملک کی افواج، کسی ملک کی افواج اس لیے ہوتی ہیں کہ اپنے آج پاکستان کے 50 مقامات ہیں جہاں پر آپریشن ہو رہے ہیں. پاکستان کے عوام فوج سے لڑ رہے ہیں، فوج ان کے خلاف آپریشن کر رہی ہے. تم نے ہمیشہ نفرت کے بیج بوئے ہیں، وہ فصلیں آپ ختم نہیں کر سکتے، وہ تلف نہیں کی جا سکتی. ان کے بیج گر جاتے ہیں، وہ دوبارہ اگیں گی. محبت سے تو آپ سارا کچھ کر سکتے ہو. نفرت سے، جنگ سے، جبر سے آپ کہیں گے کر کے نہیں کچھ کر سکتے. آج میں دیکھ رہا تھا، یہ معمول سے تھوڑا لمبا بھی ہو گیا، برداشت کر لیجئے گا. میں آپ کی آواز ہوں، میں عام پاکستانی کی آواز ہوں. میں یوٹیوب پہ یہ کام میں نے شروع ہی اس لیے کیا ہے کہ میں ایک عام آدمی ہوں، میرے دوست عام آدمی. میں عام ریسٹورنٹ پہ جا کے چائے پیتا ہوں، میں عام لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہوں، میں عام لوگوں کے جنازوں میں، خوشیوں میں بھی جاتا ہوں. الحمدللہ مجھے اس کے ملک کے عام لوگوں سے، غریب لوگوں سے، اور انہیں مل کے مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے. میں کبھی کسی بڑی ہستی کو ملنے کے لیے کبھی گیا ہی نہیں ہوں. میں ان کو مانتا ہی نہیں ہوں. میرے نبی نے غریبوں کو پسند کیا ہے. بہرحال میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. میں ارشد شریف کی کہانی تو ہو گئی ختم. اب آتا ہوں عمران ریاض پہ، جو میرا ٹاپک تھا. میں نے اس کے کچھ ولاگز دیکھے. جب وہ ہنستا مسکراتا بولتا، عمران ریاض خان. ایک جگہ وہ کہہ رہا تھا کہ اب تمہیں ٹکر کے لوگ ملے ہیں. اس کی غیرت تھی، اس کی خودی تھی، اور تم آواز حق کو دبا نہیں سکتے. اب انہوں نے کہا کہ یہ آواز حق کو دبانا ہے تو اسے مارا تو نہیں، اس کی گردن ہی کاٹ دیتے. تو اب یہ میں نے کافی ریسرچ کی، مختلف ولاگز دیکھے کہ کیوں نہیں بول رہا. اس کی بیوی کہتی ہے تلاوت کرتا ہے تو اس وقت اس کی لکنت بھی ختم ہو جاتی ہے، عام حالات میں اس سے بات ہی نہیں ہوتی. اب کیا کیا ہے، ایسا کیا کیا اس کے ساتھ کہ وہ بولنے کے قابل نہیں رہا. تو کیا یہ، ایک تو ذہنی طور پہ اسے اتنا ٹارچ کیا ہے، تنہا رکھ کے جہاں پر اسے رکھا گیا اس پہ پتہ نہیں ہے کس طرح کے تشدد ہوئے، کسی کو نہیں پتا. پہلا سوال تو یہ ہے میرا، کس نے اسے اٹھایا؟ دوسرا سوال، کیوں اٹھایا؟ کیا گناہ تھا اس کا؟ پاکستان کے عوام مجھے بتائیں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے ملک کے غریبوں، کسانوں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، خدا کے لیے آپ کو اگر پتہ ہے تو میری تسلی ہو جائے گی. مجھے بتائیے کیوں اٹھایا تھا عمران ریاض خان کو؟ اور دوسرا، اس سوال کا جواب بھی آپ کو پتہ ہے، کس نے اٹھایا؟ پھر تیسرا سوال، اٹھا کے کہاں لے گئے، کہاں اسے رکھا گیا 3 ماہ 150 دن، اور 150 دن کے بعد اب واپس آیا ہے تو اس حال میں بھول نہیں سکتا.
اس کی زبان پہ کوئی اس طرح کے انجیکشن لگائے گئے ہیں کہ اس کی زبان، ظاہر ہے ہماری زبان ہے، ابھی میں بات آپ سے کر رہا ہوں، میری زبان چل رہی ہے، میری زبان کبھی دانتوں سے ٹکراتی ہے، کبھی تالو سے ٹکراتی ہے تو میری حلق سے آواز نکلتی ہے، تو انہوں نے اس کو اس طرح کے انجیکشن لگائے کہ اس کی زبان بولنے کے قابل نہ رہے اور آواز حق کو پٹھا پا لگا دیا۔ سب کو اس نے میں نے عرض کیا بہت سے ولاگز دیکھے، اس کی ایک بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا باپ ہے، گو کے پیسے تو اس نے کافی کما لیے تھے، پیسے کی اس کے بڑے بڑے فارم ہاؤس پتہ نہیں ہے، تو اس کا گھر وغیرہ دکھایا تھا، کافی اس نے پیسہ اس کا بن گیا تھا، اور وہ اس نے خود بھی ایک دو جگہ پہ کہا کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، اور اس نے کہا میرا لیگل پیسہ ہے، اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اتنا، میرے چینلز والے میری سیلریز کی مد میں مجھے اتنا پیسہ ملتا ہے، میرے چینلز کے علاوہ یوٹیوب سے میری اتنی زیادہ کمائی ہوتی ہے، اور اتنی کمائیاں تو اس کی کمائیاں کروڑوں میں تھیں، تو اس نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ میں یہ میرا گھر جسے دیکھ کے آپ کہتے ہو کہ یہ گھر ہے، تو میں تو اپنی 2-3 مہینے کی آمدنی سے اتنا گھر بنا سکتا ہوں، اور ایک گھر بھی بنا سکتا ہوں، میری آمدنی اتنی ہے، اور میری جائز آمدنی ہے وہ کھلی ہے، اس میں کوئی، میرا کہنے کا مطلب یہاں اس کی دولت کا تذکرہ نہیں ہے، اس کی مظلومیت ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ یہ جبر کس نے کیا میرے دوستو، یہ ہے سب سے اہم سوال، اور وہی جبر جو عمران ریاض خان تو ایک مشہور آدمی تھا، ایک یوٹیوبر تھا، اس کے لیے مجھے بھی بڑا دکھ ہے، تو اس کی آواز میڈیا پر بھی آئی، اس کے لیے میں نے بھی جب بہت سے ولاگ بنائے تھے، میں نے عمران ریاض خان جب تھا تو میں نے بہت سے ولاگز بنائے، ارشد شریف پر بھی بنائے، بہت سی ان کی باتیں کی ہیں، پہلے بھی بہت سے ولاگز میں نے بنائے ہوئے ہیں، آپ میری پلے لسٹ میں دیکھ لیے، میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا کسی دن، ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں میری جو ویڈیوز ہیں ان کی سابقہ ویڈیوز میں آپ کو مختلف موضوعات پر آپ کو ہر طرح کی ویڈیو انشاءاللہ ہر ٹاپک پہ مل جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ استغفر اللہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عام آدمی جس کی آواز ہی نہیں ہے، 10,000 سے زیادہ اس وقت بھی ہیں، پھر اس کو بھی چھوڑیے، ہر جگہ پہ ہو، جب کسی خاتون کا مسئلہ آئے، بھلے وہ آپ کی بیوی ہو، بھلے وہ آپ کی ماں ہو، بھلے وہ آپ کی بیٹی ہو، وہاں آپ کی غیرت جھاگتی ہے، کتنا ہی بے غیرت ترین آدمی بھی ہو، کتنا ہی غلیظ ترین آدمی ہو، چور ہو، چکا ہو، جو کچھ بھی ہو، جب اس کی بیٹی کی بات آتی ہے تو اس کے خون میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کی بیوی کی بات آ جائے، اس کی ماں کی بات آ جائے، وہاں اس کی غیرت، اس کی کیا کہتے ہیں، خون کو جوش آتا ہے وہاں پر۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر راشدہ یاسمین 75 سال کی اس کی عمر ہے، ایک بوڑھی خاتون ہے، کیا گناہ کیا ہے، حق کے لیے بولتی ہے، عمران خان کے دستے میں یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ پہلے شیریں مزاری اور اس کی بیٹی پر، ڈاکٹر شیریں مزاری ایک انٹلیکچوئل قسم کی خاتون ہے، انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون ہے، ان کے کرداروں پر، پھر اس کے علاوہ اور ہیں، وہ مسرت چیمہ تھی، بہت ہی اعلیٰ درجے کی پڑھی لکھی خاتون تھی، اور بھی بہت سی خواتین ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا سب کا، میں کیا ان کا نام لوں، سب کو جیلوں میں پابند سلاسل ہیں۔ پھر شہریار آفریدی، انتہائی دکھ ہے مجھے، میں اسے، شہریار آفریدی میرا بھائی ہے، اس کی ادھر وہ امریکہ میں گیا، میرا بھائی نے مجھے یہ کہا کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، ادھر میرے بھائی کو یہ ملا بھی ہے، میرا بھائی ادھر ورجینیا میں ہوتا ہے، تو اس نے کہا جی مجھے کہا بھائی یہ تو بہت اچھا انسان ہے، بہت، یہ، اور اس کی تصاویر بھی ہیں میرے بھائی کے ساتھ وہاں پر، انہوں نے اکٹھا وہاں پر کھانا کھایا، وہ شوکت خانم کے لیے فنڈ ریز وغیرہ بھی کیا، یہ پارٹی کے والے سے وہ گیا تھا جب وہ انٹیریئر منسٹر تھا، اس کا بھائی۔ آپ اس بات کو ذرا سوچیں کہ گھر میں آپ کی ماں بیمار ہو، آپ کا باپ بیمار ہو، ایون کہ وہ مری جائے، لاش پڑی ہوئی ہو آپ کے بھائی کی، اور اس کے جنازے میں بھی آپ کو نہ جانے دیا جائے، اور آپ پر کوئی جرم بھی نہیں ہے، ایک ہوتا ہے کرمنل ہے، میں نے کوئی اتنا بڑا جرم کیا ہوا ہے، مجھے جیل میں رکھا ہوا ہے، مجھے گھر نہیں آنے دے رہے، لیکن کوئی جرم نہیں، کوئی خطا نہیں، اس پہ کون سا کیس ہے؟ مجھے بتائیں آپ، شہریار آفریدی پر کون سا کیس ہے؟ مجھے بتائیں آپ، 9 مئی اس کو کب تک، اس چکی سے آپ کیا کچھ اور نکالو گے؟ اس سے جو 9 مئی سے جو تیل نکلنا تھا نکال دیا تم نے، اس کو بہانہ بنا کر، اور ہمارا آرمی چیف ملک کے عوام کو للکار کے کہتا ہے
کہ ہم تم سے آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، ہم سے آنی ہاتھوں سے، ہمارے دشمنوں سے۔ آپ کو تو میرے آرمی کے جرنیل، میرے حافظ جرنیل صاحب، آپ اس ملک کے سپہ سالار ہیں یار۔ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی عزت دی ہے، آپ کو یہ سپہ سالاری اس لیے دی ہے کہ دشمنوں سے آنی ہاتھوں سے نپٹیں۔ جو ہمارے وطن کے دشمن ہیں، جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان سے آنی ہاتھوں سے نپٹیں۔ ان سے تو آپ آنی ہاتھوں سے نپٹنے سے رہے، نہ کبھی آپ نپٹ سکے۔ اور ہمارے ملک کے لوگوں سے تم آنی ہاتھوں سے نپٹو کہ اپنے ملک کے غریبوں کو مار کے ثواب دارین حاصل کرو گے، اپنے ملک کے مظلوموں کو مار کے ثواب دارین حاصل کرو گے۔ خدا کے لیے اگر اس ملک کو بچانا ہے، اسٹیبلشمنٹ، ادارے اپنی اپنی حدود میں رہیں، سیاستدانوں کو کرنے دیں، برا کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں اسے کرنے دیں، اس ملک کو بچائیں۔ اور یہ نفرت کی جو فصل اگ رہی ہے، یہ اگ چکی ہے، اس کو تلف محبت سے تلف کیا جا سکتا ہے، جبر سے نہیں۔ نفرت کی جو فصل لوگوں کے ذہن میں، پاکستان کے نوجوان کے ذہن میں جو فصل اگ چکی ہے، خدا کے لیے محبت کے پانی سے اس آگ کو بجھایا جا سکتا ہے، جبر سے آپ اس فصل کو، اس گندی فصل کو نہیں ختم کر سکتے۔ ایسے طریقے اختیار کریں کہ لوگوں کا آپ پر اعتماد بحال ہو۔ اعتماد نہیں رہا، نہ پولیٹیشین پہ اعتماد رہا ہے۔ آپ یقین کیجئے پاکستان کے عوام کو نہ سیاستدانوں پر، نہ فوج پر، نہ عدلیہ پر، نہ اداروں پر، نہ پولیس پر، کسی پر اعتماد نہیں رہا۔ صرف اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ تو وہاں پہ رحم فرما۔ اور اللہ جب مظلوم کی یہ بددعائیں سنے گا تو تم سب پہ عذاب آئے گا، چاہے وہ جرنیل ہے، کرنیل ہے، سیاستدان ہے، کچھ بھی ہے، تم سارے رگڑے جاؤ گے۔ میں نے یہی کہنا تھا، مجھے دکھ ہوا ہے۔ آپ مجھے اس بات کا بتائیں، اگر کسی دوست کو پتا ہو تو مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا، وہ کیوں نہیں بول سکتا؟ اس سوال کا بھی مجھے جواب دیجئے کہ عمران ریاض خان کو کہاں رکھا گیا تھا، کس نے اسے اریسٹ کیا، کس جرم میں اریسٹ کیا، ہمیں نہیں پتا۔ اب مجھے بھی گرفتار کر لیں، میں نے یہ ولاگ بنایا ہے، میں نے اپنے ملک کے لوگوں سے اپنی سوچ کے مطابق کچھ باتیں کی ہیں، یہ میں اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے؟ ہو سکتا ہے میں کوئی سکرپٹڈ ولاگ نہیں بنا رہا، میرے ذہن میں جو کچھ آتا ہے، میں ہمیشہ ولاگ ایسے ہی بناتا ہوں، میرے ذہن میں جو آتا ہے میں آ کے آپ کے سامنے میں کوشش کرتا ہوں، جو میرے دل میں ہے وہ میں بول دیتا ہوں۔ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتا ہے سلپ آف ٹنگ ہو جائے، کہیں میں نے کوئی لفظ غلط بول بھی دیا تو آپ میری گردن کاٹ دیں گے، مجھے جان سے مار دیں گے۔ یہ ہے انصاف، اس طرح ہوتا ہے عدل، اس طرح چلتے ہیں ملک، یہ ہے انسانیت، یہ ہے مسلمانوں والا کام۔ یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خدا کے لیے اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کچھ لحاظ کر لو۔ ایک عجیب تماشا ہے۔ میں کچھ جذباتی ہو گیا ہوں، میں پہلی معذرت کر چکا ہوں، اگر کوئی غلط بات ہو گئی ہو تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ تھوڑا کول ہو کے آئیں گے۔ آج جمعے کا دن ہے، میں نے کافی دعائیں بھی کی ہیں، الحمدللہ اللہ نے کچھ سورہ کاف تلاوت کرنے کی بھی اللہ نے سعادت دی ہے، دعائیں کی ہیں میں نے آپ سب کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، اپنے کشمیری، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے پھر دعا گو ہوں۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی جو انسان مشکل میں ہے، یا اللہ تو خود اس کی مدد کر، اور خاص طور پر وطن عزیز پاکستان تو میرے تو ایمان کا حصہ ہے، میرا یہ ملک ہے، یہ ملک اس میں آگ لگی ہوئی ہوگی تو مجھ سے تو یہ تماشا نہیں دیکھا جائے گا۔ ہم بولیں گے، بول کے لب آزاد ہے تیرے، ہم بولیں گے۔ عمران ریاض نہیں بولے گا، کوئی اور بولے گا، بولیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔